الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعتبروا يا أولي الأبصار صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انسان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھا جائے تو انسان کی زندگی ماضی سے بھی وابستہ ہے، حال سے بھی وابستہ ہے اور مستقبل سے بھی وابستہ ہے۔ اگرچہ کہنے کو ماضی تو گزر گیا، لیکن اس ماضی سے انسان کی زندگی کیسے وابستہ؟ ماضی تو چلا گیا، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ انسان ماضی سے بھی بے نیاز نہیں ہے، حال سے بھی بے نیاز نہیں ہے اور مستقبل سے بھی بے نیاز نہیں ہے۔ اس انسان کی زندگی پر اثر انداز ماضی بھی ہوتا ہے، اس انسان کی زندگی پر اثر انداز حال بھی ہوتا ہے، اس انسان کی زندگی پر اثر انداز مستقبل بھی ہوتا ہے۔ اس انسان کو ان چیزوں سے چھٹکارا نہیں ہے، مفر نہیں ہے۔ ماضی سے بھی یہ انسان وابستہ ہے، اگرچہ ماضی گزر چکا ہے، گزرا ہوا زمانہ، ماضی گزرا ہوا زمانہ، لیکن پھر بھی انسان اس سے مستغنی نہیں ہے، اس سے بھی انسان کا تعلق ہے۔ قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھا جائے، اللہ عز و جل نے جو ماضی کے تذکرے کیے ہیں، لا محالہ وہ اس انسان اور بشر کے لیے فائدے مند ہے، تبھی اللہ نے ماضی کا ذکر کیا۔ قوم سمود کے حال کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے، اسی طرح سے قوم عاد کے احوال کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے، اسی طرح سے قوم لوط کے احوال کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے، اللہ نے سب ماضی ذکر کیا ہے۔ یہ سارا کا سارا ماضی ہے، اور فرماتے ہیں کہ ماضی بھی انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، ماضی بھی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ماضی انسان کو نقصان اس وقت پہنچاتا ہے جبکہ ماضی سے کوئی سبق نہ لے، بلکہ ماضی کی زندگی کو دیکھ کر حسرت کرنے پر آ جائے، افسوس کرنے پر آ جائے، ندامت نہ کرے، شرمندہ نہ ہو، بلکہ احساس کا شکار ہو جائے۔ جو ماضی میں گزرا اس کو سوچ کر پریشانی میں آ جائے،
تو یہ ماضی انسان کے لیے فائدے مند نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ ماضی کے حال احوال دیکھ کر یا سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں، پھر ان سے یہی کہا جاتا ہے بھائی جو گزر گیا اس کو سوچنے کی کیا ضرورت ہے، بلا وجہ اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہو۔ پھر کہنے والا یہی بات کہتا ہے یاد ماضی عذاب ہے یا رب، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ یا اللہ یہ ماضی کے جو حالات میرے اوپر آتے ہیں یہ میرے لیے عذاب بن رہے ہیں۔ ماضی کا معاملہ جب سامنے آتا ہے پریشان ہو جاتا ہوں، ذہنی اعتبار سے منتشر ہو جاتا ہوں، احساس کا شکار ہو جاتا ہوں، پریشانی کے عالم میں آ جاتا ہوں۔ یہ ماضی انسان کو فائدہ نہیں پہنچا رہا، اس ماضی کا سوچنا انسان کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ لیکن ایک ماضی وہ ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا۔ ماضی تو ماضی ہے، قرآن ذکر کرے یا ہمارا ماضی ہو نہیں، بلکہ قرآن نے جو ماضی ذکر کیا ہے وہ ماضی انسان کے لیے فائدے مند ہے، اس لیے کہ اس سے متعلق اللہ ارشاد فرما رہے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل والو عبرت حاصل کرو، اے عقل والو عبرت حاصل کرو۔ معلوم یہ ہوا اگر ماضی کی زندگی ہمارے لیے باعث عبرت بن کر سامنے آئے، ماضی کی زندگی اگر باعث سبق بن کر سامنے آئے تو وہ ماضی انسان کے لیے فائدے مند ہے اور انسان کے لیے سود مند ہے۔ جیسا کہ اللہ نے ماضی ذکر کیا، قوم عاد ماضی ہے، قوم سمود گزرا ہوا زمانہ، قوم لوط گزرا ہوا زمانہ، اللہ نے سارے لوگوں کے احوال کو بیان کیا۔ دیکھو اللہ کو اس طرح سے ناراض کرتے رہے، یوں اللہ کا عذاب آیا، یوں اللہ نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا، رسولوں کی نافرمانی کی، رسولوں کے بیان کردہ احکامات کو اٹھا کر پسے پش ڈال دیا، تو اللہ نے اس طرح سے ان پر عذاب مسلط کیا۔ ان کے اپنے جو کہ فرما بردار تھے اپنوں کو نہ بچا سکے، اللہ ماضی کو یاد دلا کر کہہ رہا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عقل والو ماضی سے جناب والا عبرت پکڑو۔ اگر یہ ماضی انسان کی زندگی میں آتا ہے تو یہ قابل اصلاح بن کر سامنے آتا ہے، انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس طور پر ماضی کو سوچنا بھلے کی بات ہے، اس طور پر ماضی کو سوچنا بھلے کی بات ہے۔ دیکھو انہوں نے اللہ کو ناراض کیا تھا، انہوں نے اس طرح کا معاملہ کیا تھا، اللہ نے قرآن میں قوم شعیب کا ذکر فرمایا، قوم شعیب کا ذکر فرمایا کہ اس طرح کے ناپ تول میں کمی کرتے تھے، قوم لوط کا ذکر فرمایا کہ فحش کام کی طرف جاتے تھے، قوم عاد قوم سمود کا ذکر کیا، یہ سارے ذکر ان کے نافرمانی کے تھے، اللہ نے تباہ اور برباد کر دیا۔ لہذا ماضی انسان کے لیے فائدے مند ہے۔ اب مرکزی اعتبار سے باتیں سمجھنے کی ہیں، مرکزی اعتبار سے انسان کے لیے جو ماضی فائدہ مند ثابت ہو اس کے متعلق توجہ دلانی ہے، وہ یہ کہ باری تعالی میں نے آپ کو بہت ناراض کیا تھا، باری تعالی میں نے آپ کی بڑی نافرمانی کی تھی، باری تعالی پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، باری تعالی پہلے روزے نہیں رکھتا تھا، باری تعالی پہلے زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا، باری تعالی پہلے خیانت کرتا تھا، باری تعالی میری دکان تھی لوگوں کو دھوکہ دیا کرتا تھا، باری تعالی جھوٹ بولتا تھا، کاروبار میں یہ سارے معاملات غلط کرتا تھا، گزر گیا۔ اب ماضی کے اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں اس انسان کو کیا کرنا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ایک کام ہے۔ انسان ہے نا بھائی، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، الحمدللہ آج بھی لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے، آج بھی ہدایت مل جانا سر آنکھوں پر ہے، آج بھی راہ راست پر آ جانا اہلاً و سہلاً مرحبا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ تو ماضی میں یہ کرتے رہے، آپ نے لاکھوں روپے کے ساتھ جھوٹ بولا،
آپ نے 70 سال دکان غلط چلائی ہے، نہیں، اب بھی اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آدمی ماضی کو سوچ کر بسا اوقات آگے قدم نہیں بڑھاتا، اس لیے کہ شیطان انسان کو اس وسوسے میں ڈالتا ہے، ارے 70 سال اللہ کو ناراض کرتے رہے، اب زندگی بچی ہے تو کیا ہی بچی ہے، ارے یوں ہی گزار دو۔ واقعتاً جو اللہ کے لیے راہ راست پر آنے کا ارادہ کرنے والے ہیں، وہ احباب اپنے اس وسوسے کو ذکر کرتے ہیں۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ ارے 70-80 سال تو زندگی ہوتی ہے، اب ماضی کو سوچو گے اور پریشان ہوگے، تم نے کیا کیا تھا، کیا نہ کیا تھا، کہاں الجھتے رہو گے، لہذا یہ 2-5 سال بھی ایسے ہی گزار دو، اللہ بڑا بادشاہ ہے، اللہ بڑا بادشاہ ہے، اللہ درگزر کرنے والا ہے۔ لہذا اب کہتا ہے کہ امام صاحب 60 سال ایسے ہی گزار دیے، اب یا تو کاروبار چھوڑ دوں، یا تو کاروبار چھوڑ دوں، اس لیے کہ اس کاروبار میں ایسا ہے ویسا ہے فلاں ہے، یا تو پھر جناب والا 60 سال تو ہو گئے ہیں، 2-5 سال کی زندگی ہے ایسے ہی گزار دوں، نہیں، اللہ ایسی زندگی کو قبول نہیں کرتا۔ آدمی اس عالم میں بھی سچے دل سے کہہ دے، باری تعالی واقعتاً ماضی میں نے گناہ کیے، یا اللہ مجھے معاف فرما، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب ماضی سے متعلق 2 باتیں سامنے آتی ہیں، حقیقت ہے، یہ بات حقیقت بات ہے ماضی سے متعلق، ایک حقوق اللہ، دوسرا حقوق العباد۔ حقوق اللہ اور آپ کا معاملہ ہے، حقوق اللہ میں آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ اس میں اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس پر حاضری کا اہتمام کرتے رہیں۔ جہاں تک بات حقوق العباد کی آتی ہے، اس کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ کیا ہے؟ اتنا عرصہ دکان چلائیے، جھوٹ بولتا تھا، اتنا عرصہ دکان چلائیے، جھوٹ بولتا تھا، مختلف ہر کاروبار کے اعتبار سے جھوٹ ہے۔ آدمی مثالیں کیا دے، فلاں گاہک آتا تھا، اس کو کچھ بتایا لیکن حقیقت میں کچھ تھا، لہذا یہاں سے ڈنڈی مار لی۔ گاہک کہتا ہے کہ جناب والا مجھے اتنی چیز چاہیے، میں نے کہا نہیں اتنی نہیں، بلکہ آپ کے گھر میں اتنی چیز لگے گی، مجھے پتا ہے 5 روپے یہ کم کروائے گا، لہذا 5 روپے جو زیادہ بتایا اس کے مقابلے میں کم کر دوں گا، اور وہ چیز لگنے کی ہے ہی نہیں، وہ میرے پاس واپس رہے گی، لہذا گاہک بھی راضی اور میرا بھی کام بن گیا۔ مختلف صورتیں آتی ہیں، مختلف صورتیں آتی ہیں۔ یا ماضی میں جناب والا کسی کا مال تھا، کھا گئے، کسی کا مال تھا کھا گئے، اب شیطان کہتا ہے لوٹائیں گے کیسے، ہمیں نہیں معلوم کون کہاں ہے۔ یہ سارے وسوسے ہیں جو ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، ارے کس کس کا مال کھایا تھا، کیسے لوٹاؤں گا، مشکل ہے۔ لہذا شیطان کہتا ہے 2-5 سال کی زندگی ایسے ہی گزار دے، اللہ بڑا بادشاہ، ماضی اب کیسے لوٹاؤں، نہیں، آدمی اپنی سی کوشش کرے، ہمت مردہ مدد خدا۔ جب آدمی ہمت کرنے پر آتا ہے نا، اللہ دروازے کھولتا ہے۔ اس ذات نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، اللہ جھوٹا نہیں ہے، نعوذ باللہ، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کسی کی سچی بات ہو سکتی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تم جناب والا کیا کر لو، یتق اللہ، اللہ سے ڈرنے پر آ جاؤ، مخرجا، راستے وہ نکالے گا، راستے وہ نکالے گا۔ جاہدوا فینا لنہدینہم، ارے ہمارے راستے میں کوشش تو کرو، راستے وہ بنائے گا۔ جو ہمارا کام ہے ہم تو وہ کر لیں، جو اس کا کام ہے نا وہ کرے گا۔ وہ ذات بڑی غیرت والی ہے، وہ ذات بڑی غیرت والی ہے، جو اس کا کام ہے نا وہ ضرور کرتی ہے، بندے کو دیکھتی ہے، میرے بندے نے پہل کی ہے کہ اللہ کے رحمان ہونے پہ تو یقین ہے نا بھائی، وہ ذات بہت ارحم الراحمین ہے، وہ ذات بہت ارحم الراحمین ہے، وہ ذات بہت ارحم الراحمین ہے۔ اس کے قریب آ کر تو دیکھو، اس کے قریب آ کر تو دیکھو، جب جناب والا غلام اپنے آقا کے 4 درہم اللہ کے راستے میں لوٹا کر 4 دعائیں لے رہا ہے حضرت حماد رحمت اللہ علیہ سے، کہ 1 درہم کے مقابلے میں 1 دعا، آقا جو کہ اللہ کا نافرمان ہے، اور 4 درہم دیے، میرے لیے جا کر سامان لے کر آؤ۔
یہ غلام گیا اور حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جا کر بیٹھ گیا، حضرت حماد کی مجلس میں جا کر بیٹھ گیا، اور جو آقا تھا اللہ کا نافرمان شباب اور کباب کی مستیوں میں زندگی گزار رہا تھا، حضرت حماد کی مجلس میں جا کر یہ غلام بیٹھا، اتنے میں ایک فقیر آ کر آواز لگاتا ہے اللہ کے نام پر کچھ مدد کی جائے۔ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی، کوئی آدمی اس کی ضرورت کو پورا کرے گا، کتنی ضرورت ہے؟ 2 سے 4 درہم۔ حضرت حماد نے آواز لگائی، ہے کوئی اس کو 4 درہم دینے والا؟ وہ غلام کھڑا ہوا کہنے لگا کہ ہاں حضرت حماد، آپ کی مجلس سے گزر رہا تھا، یہ 4 درہم میرے ہیں، اور اس کے بدلے میں میرا کیا ہوگا؟ حضرت حماد نے کہا 4 دعائیں دوں گا۔ لہذا 4 درہم دیے اور کہا کہ دعا مانگ، کیا منگوانی ہے اللہ سے؟ اللہ سے کیا دعا منگوانی ہے؟ میں تیرے حق میں دعا کرتا ہوں۔ ارے یہ 4 درہم آقا کے تھے، یہ واپس لوٹ جائیں، ورنہ آقا کے پاس لوٹ کر میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ اللہ اس کے 4 درہم واپس لوٹا دے۔ کہا کہ دوسری دعا کون سی کروانی ہے؟ کہ غلام ہوں، اللہ آزادی نصیب فرما دے۔ تیسری دعا کون سی کروانی ہے؟ میرا آقا نافرمان ہے، راہ راست پر آ جائے۔ چوتھی دعا کون سی کروانی ہے؟ اللہ آقا کی مغفرت کر دے۔ 4 درہم خرچ کر کے آقا کی مجلس میں گیا، کیا سامان لائے؟ کچھ نہیں ہے۔ کہا 4 درہم لے کر بھیجا تھا کچھ لانے کے لیے؟ کہنا 4 دعائیں لے کر آیا ہوں اس کے بدلے میں۔ کہا کہ پہلی دعا کون سی ہے؟ کہنا پہلی دعا تو یہی کروائی تھی، آپ کے 4 درہم اٹھا کر فقیر کو دے دیے، اللہ یہ واپس کر دے۔ کہنا آج کے بعد سے 4000 اشرفیاں تیرے نظر کرتا ہوں، 4000 اشرفیاں۔ دوسری دعا کون سی کروائی ہے؟ غلام ہوں، آزادی نصیب ہو جائے۔ کہا کہ ابھی تجھے آزاد کرتا ہوں۔ کہا تیسری دعا کون سی کروائی ہے؟ آقا اللہ کا نافرمان ہے، ہدایت مل جائے۔ کہنا آج کے بعد سے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ کہا چوتھی دعا کون سی کروائی ہے؟ کہا کہ اللہ سے کہا کہ اے اللہ میرے آقا کی مغفرت ہو جائے۔ کہنے لگا کہ یہ مغفرت میرے بس میں نہیں ہے۔ رات کو سوتا ہے، ندا آتی ہے، میرے بندے جو کام تیرے بس میں تھا تو نے کر لیا، جو کام ہمارے بس میں ہم نہیں کر سکتے ہم نے تیری مغفرت بھی کر دی۔ سمجھ رہے بات؟ اب بندہ کوشش کرتا ہے، شیطان انسان کو لا کر یہاں روک دیتا ہے۔ تم تو بڑے نافرمان تھے، 70 سال تم نے دکان جو چلائی ہے وہ جھوٹ دھوکہ فریب پہ چلائی ہے، 60 سال تک تم لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے، اب کیا نیک بننے کی ضرورت ہے بھائی؟ اب کیا نیک بننے کی ضرورت ہے؟ نہیں، اب بھی ضرورت ہے۔ اللہ روزانہ ہاتھ پھیلاتا ہے کوئی میرا بندہ توبہ کرنے والا، اس کی توبہ کو قبول کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک کہ یہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا نا، اللہ ہاتھ پھیلاتا رہے گا، میرے بندے آ جا، میرے بندے آ جا، اپنی عمر کو مت دیکھ، تو نے 50 سال جھوٹ بولا، تو نے 60 سال جھوٹ بولا، تو محنت تو کر، کوشش تو کر، ہمت مردہ مدد خدا، تو نے لوگوں کا مال کھایا، تو نے دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، اللہ کے حضور اخلاص اور سچائی تو پرکھ، اللہ اس کی حوصلہ افزائی کرے گا، راستے وہ نکالے گا۔ میرے بندے تو کوشش کر، میرے بندے میرے بندے تیرا کام کوشش کرنا ہے، تیرا کام۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک بالش آتے ہو نا اللہ کے قریب، اللہ 2 بالش، ایک ہاتھ آتے ہو نا 2 ہاتھ، تم چل کر آتے ہو نا اللہ لپک کر، میرا بندہ آ رہا ہے، میرا بندہ آ رہا ہے۔ یہ تو شیطان نے قسم کھائی ہے، تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، بنی آدم کو کبھی چھوڑوں گا نہیں، اس نے مرتے دم تک ہمیں نہیں چھوڑنا ہے، آخر وقت میں بھی 70 سال کا کافر کیوں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں اگر کلمہ پڑھ لینا اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کافر اور مسلمان اگر ہو اور اگر 60 سال سے اللہ کو ناراض کر رہا ہو، اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کے لیے راستے نہیں کھولے گا، اللہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا۔ لہذا یہ شیطان کا فلسفہ ہے، ارے 60 سال تک جھوٹ بولتے رہے، 50 سال تک دھوکہ دیا، 40 سال تک جھوٹ پر دکان چلاتے رہے، اب کہاں سے جناب اللہ جناب والا، اب کہاں سے حاجی ثناء اللہ بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ نہیں، اللہ اس کو قبول کرے گا۔ ارے ہم ارادہ کر لینا، ارادہ، اللہ اس قدر غیرت والا ہے، اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، ہم ارادہ کر لینا، ارادہ۔
اللہ کتنی محبت کرتا ہے معلوم ہے؟ اللہ کتنی محبت کرتا ہے. اور جب یہ بندہ چل کر اللہ کے پاس آتا ہے نا، معلوم ہے اللہ کتنی خوشی کا اظہار کرتا ہے. بھائی کچھ ہمیں معلوم بھی ہونا چاہیے، ہم بس صرف پڑھتے ہیں ارحم الراحمین. ارے وہ ہے کتنا ارحم الراحمین، وہ کتنی محبت کرتا ہے. ایک صحابی نے چڑیا کے بچوں کو جناب والا اپنی چادر میں لے لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہنے لگے یا رسول اللہ ایسی چادر میں نے کھولی تھی، بچوں کو میں نے ڈالا، ماں کی ممتا کا حال دیکھے یا رسول اللہ، چادر کے اوپر اس کی ماں منڈلاتی رہی، میں نے چادر کا منہ کھولا، وہ آ کر بچوں سے چپک گئی. آپ نے فرمایا بچوں کو آزاد کر دو. اور آپ نے فرمایا اس پہ تعجب کرتے ہو؟ اللہ اس سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. اللہ اس سے بڑھ کر محبت. اور جب یہ اللہ کی طرف آتا ہے نا، آتا ہے جب، اللہ کتنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، میرا بندہ میرے پاس آ گیا، میرا بندہ میری طرف لوٹ کر آ گیا. کیسے؟ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی جنگل اور بیابان میں جا رہا ہے، اس کے پاس اونٹ ہے، اونٹ کے اوپر اس نے توشہ لادا ہوا ہے، پانی پینے کے لیے موجود ہے، یہاں تک کہ تھک کر جناب والا چور ہو کر کسی سائے میں لیٹ جاتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے، یہاں تک کہ سواری اس کی غائب ہو جاتی ہے، سواری اس کے ہاتھ سے نکل گئی. اب جناب والا پریشانی کے عالم میں ہے، نہ سواری ہے، نہ توشہ ہے، نہ پینے کا پانی ہے، جنگل اور بیابان ہے، صحرا ہے، گھر کیسے جاؤں گا. اب سمجھتا ہے کہ اب اللہ کے حوالے ہونے کا وقت آ گیا، لیٹ جاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کا ارادہ کرتا ہے. آنکھ جیسے ہی بند کر کے کھولتا ہے، سواری برابر میں کھڑی ہوئی ہے. خوشی کے عالم میں اللہ سے مخاطب ہو کر کیا کہتا ہے؟ انت عبدی انا ربک، انت عبدی انا ربک. اللہ سے کیا کہتا ہے خوشی کے عالم میں؟ میں تیرا رب، تو میرا بندہ. انا ربک و انت عبدی، میں تیرا رب، تو میرا بندہ. خوشی کے عالم میں، اس لیے کہ موت آنی تھی، بس اب موت ٹل گئی ہے. خوشی کے عالم میں الفاظ کیا نکل رہے ہیں؟ بھول چک سے یہ معاف ہے. رفیع عن امتی الخطأ والنسیان. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت سے خطا کو اٹھا لیا گیا، میری امت سے نسیان کو اٹھا لیا گیا. لہذا یہ خطأ نسیانا کہتا ہے انت عبدی انا ربک. اللہ کا نبی کہتا ہے اس بندے کی خوشی کا عالم دیکھو. اور جب یہ بندہ اللہ کا ہونے کے لیے قدم بڑھاتا ہے، اللہ اس سے بڑھ کر خوشی کا اظہار کرتا ہے. خوشی کا عالم، وحدانیت کے الفاظ تبدیل کر دیے. انا ربک انت عبدی، میں آپ کا رب، آپ میرے بندے. کیا عالم، کیا الفاظ منہ سے نکالے، کس درجے تک خوشی میں پہنچ گیا. اللہ اس سے بڑھ کر خوشی کا اظہار کرتا ہے یہ میرا بندہ میرے قریب آ رہا ہے. صرف ارادہ کرتا ہے بندہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی لکھ لی جاتی ہے. آپ نے ابھی کوئی کام نہیں کیا ہے، آپ نے صرف ارادہ کیا، صرف ارادہ. روایت میں آتا ہے نیکی لکھ لی جاتی ہے. میرے بندے نے نیک کام کرنے کا ارادہ کر لیا. اب اگر موت آئی کس کی طرف سے آئی؟ اللہ کی طرف سے آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ جب ارادے پر نیکی دے رہا ہے نا تو معلوم یہ ہوا کہ بندے کا ارادہ اللہ نے قبول کر لیا ہے. اب اگر موت آئے گی نیک صالح لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا. بات سمجھ رہے؟ نیک صالح لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا. اب اگر موت آئے گی، ارادہ کر لیا تھا، ایک قدم کیوں نہ بڑھا لیا تھا، موت آ گئی، موت اللہ کی طرف سے ہے. باری تعالیٰ میں نے تو ارادہ کر لیا تھا. آپ تو ارادے کو بھی قبول کرتے ہیں نا، موت تو آپ کی طرف سے آئی، لہذا مجھے معاف فرمائیے. اللہ معاف فرماتا ہے، اللہ معاف کرتا ہے. ہاں وہ 99 آدمی کا قتل کیا نا، جب 100 کو بھی قتل کرنے کے بعد آگے کیا، آگے جانے کے بعد حکم کیا دیا گیا تھا؟ نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ، لہذا تائبین میں اٹھائے جاؤ گے. اپنی بستی چھوڑ کر بدکاروں کی، نیک لوگوں کی طرف ارادہ کیا ہے، راستے میں موت آ گئی. فرشتے آ کر کہتے ہیں جو بدکاروں کی روح کے ہے کہ ہم اس کی روح کو پرواز کروائیں گے، اور نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے کہتے ہیں ہم یہ کام کریں گے. آپس میں تنازع، آپس میں جناب والا معاملہ بگڑ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس زمین کو ناپو،
اگر یہ بدکار لوگوں کے قریب ہے بدکار لوگوں میں شمار ہوگا، اگر نیک لوگوں کے قریب ہے نیک لوگوں میں شمار ہوگا۔ روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واقعتاً یہ بدکار لوگوں کی بستیوں سے زیادہ قریب تھا، نیک لوگوں کی بستیوں سے دور تھا، لیکن ارادہ کر لیا تھا اللہ کا ہونے کے لیے، چلنا شروع کر دیا تھا، قدم بڑھا دیا تھا۔ اللہ نے بدکار زمین کو کہا، بدکار لوگوں کی زمین کو کہا اے زمین میرے نیک بندے سے دور ہو جا، اور صالح لوگوں کی بستی کی جو زمین تھی اس کو حکم دیا میرے نیک بندے کے قریب ہو جا۔ ارادہ، اخلاص، اللہ کے حضور پیش کرنا۔ اللہ راستے نکالتے ہیں، اللہ راستے نکالتے ہیں۔ 40 سال زندگی گزر گئی، کوئی بات نہیں، راستہ ہے ہر ایک کا۔ کسی کا مال کھایا تھا، آدمی اندازہ کر لے ہاں بھائی باری تعالی میرے ذہن کے مطابق اتنے لوگوں کا مال کھا لیا، اتنے لوگوں کا مال میرے پاس ہے، اتنے لوگوں کے ساتھ غلط کام کیا، اتنے لوگ مجھے معلوم ہیں جا کر دے دیا، اتنے معلوم نہیں ہے کہاں ہیں، اس نام کا اللہ کے لیے اس کی طرف سے مستحقین کو صدقہ اور خیرات کر دیا۔ اس نیت سے باری تعالیٰ اگر وہ آ جائے گا نا، میں پھر بھی دینے کا ارادہ رکھتا ہوں، میری نیت صاف ہے، لیکن زندگی موت آپ کے ہاتھ میں ہے، لہذا اس کا مال جو میرے اوپر تھا مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، اسی کی طرف سے میں آپ کے راستے میں اس کو صدقہ کرتا ہوں، لیکن میری نیت دینے کی ہے۔ اللہ اس کو بھی قبول فرماتا ہے، اللہ اس کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ آدمی دینے کا ارادہ کر لے، دینے کا ارادہ کر لے، اللہ راستے کھولتے ہیں۔ مت گھبراؤ 40 سال تک دھوکہ دیتے رہے، نہیں کوئی بات نہیں، اللہ کہتے ہیں آؤ راستہ کھلا ہوا ہے، آؤ راستہ کھلا ہوا ہے۔ شریعت مشکل نہیں ہے، شریعت میں قید و بند نہیں ہے، شریعت کے دروازے ایسے بند نہیں ہیں کہ آدمی جناب والا اپنے ماضی کے احوال کو سوچ کر آگے قدم ہی نہ بڑھائے، ایسی بات نہیں ہے۔ آدمی اللہ کے آگے روتا رہے باری تعالی فلاں کا مال تا دینے پر قادر نہیں ہوں، آپ اپنے فضل و کرم سے میرے لیے راستہ بنائیے۔ اللہ راستے کھولتا ہے جب نیت خالص ہوتی ہے، جب نیت سچی ہوتی ہے اللہ راستے کھولتا ہے۔ آدمی اللہ سے مانگے، باری تعالی ماضی کی زندگی ایسی تھی، خیانت کر گیا، دکان چلاتا تھا دھوکہ کر گیا، دکان چلاتا تھا جھوٹ بول گیا، لوگوں کا مال کھا گیا، قرضہ کھا گیا، باری تعالی کوئی سبیل کوئی راستہ نکال دیجئے۔ آپ نے قرآن میں کہہ دیا، جب آپ نے کہہ دیا جو بندہ مجھ سے ڈرنے کا اہتمام کرتا ہے راستے میں نکالتا ہوں، باری تعالی میں منزل پر آ گیا، راہ راست پر میں نے قدم رکھ دیا۔ اب دروازے اور راستے کھولنا یہ اللہ کا کام۔ مانگے اللہ سے، مانگے، ذرا مانگنے کا بھی طریقہ آ جائے، مانگنے کا بھی طریقہ آ جائے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، ماں سے کیسے اپنی ضدیں پوری کرواتا ہے، کیسے ضدیں پوری کرواتا ہے، لے کر چھوڑتا ہے، لے کر چھوڑتا ہے۔ اللہ ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، اللہ ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، اللہ سے راستے کھلوا کر رہے۔ باری تعالی ہمارا کوئی ٹھکانہ تو ہے ہی نہیں سوائے آپ کے، ہمارا کوئی ملجا نہیں ہے، ہم کہیں لوٹ کر نہیں جا سکتے، ہم آپ ہی کو ماننے والے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ ہی کے لیے زندگی جیتے ہیں، آپ ہی کی طرف لوٹ کر آئیں گے، ہم کہیں جانے والے نہیں ہیں۔ یا اللہ راستے کھول دے، یا اللہ دروازے کھول دے، یا اللہ ہمارے لیے منزل کو آسان کر دے، یا اللہ یہ معاملہ آسان کر دے۔ اللہ راستے کھولتا ہے۔ وہی بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا کہ جناب والا وہ سب سے قرضہ جب انہوں نے لیا، قرضہ لے لیا، لے لینے کے بعد ضرورت کے مطابق دینے کے لیے اب پیسہ نہیں ہے، دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ اب جتنے بھی قرض مانگنے والے تھے آ کر بیٹھ گئے، کہنے ہمارا قرضہ، کہنے بھائی مخلص ہوں، دینے کا ارادہ ہے، سچی نیت ہے، دینے کا ارادہ ہے، مجلس میں بیٹھ جاؤ، اللہ انتظام کرے گا، اللہ انتظام کرے گا۔ سب بیٹھے ہوئے، یہاں تک کہ جناب والا ایک تھال کے اندر چھوٹی چھوٹی مٹھائی کی ڈلیاں لے کر ایک بچہ آیا، کہلا مٹھائی برائے فروخت ہے، چنانچہ انہوں نے اس کو بھی بلایا، ادھر آؤ بیٹا ادھر آؤ، اور اس کا تھال لیا اور جناب والا سب کو مٹھائی تقسیم کر دی۔ بچے نے کہا کہ میرا پیسہ، کہنے تم بھی انہی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے قرضہ لینے آئے ہوئے ہیں، میں بھی تمہارا مقروض ہو گیا۔
اب بچے نے جناب والا تھال ایک طرف رکھی اور جو تھال رکھنے کے اوپر ٹوپی تھی وہ ایک طرف رکھی، ہائے امی ہائے ابا، اور جو اس نے چلانا شروع کیا، یا اللہ میرا پیسہ، یا اللہ میرا پیسہ، چیخ رہا ہے۔ اب اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے، ایک آدمی آتا ہے اور کچھ رقم بطور ہدیے کے دے کر جاتا ہے، ہدیہ قبول کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اتنی رقم بھیج دی ہے سب کا قرضہ اتر جائے، چنانچہ سب کو قرضہ ادا کر دیا۔ اور پھر کیا بات ارشاد فرمانے لگے، وہ ذات دینے کے لیے تو ہے لیکن ہم جیسا کوئی مانگنے والا تو ہو۔ اس بچے نے ہمیں مانگ کر دکھا دیا، اس بچے نے ہمیں مانگ کر دکھا دیا اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے، اللہ سے دروازے کیسے کھلوائے جاتے ہیں۔ دروازے تو کھلے ہوئے ہیں لیکن ہمارے اعمال کی بدولت دھن چھا گئی ہے، ورنہ اس کی رحمت بند نہیں ہوتی، اس کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں، ہمارے اعمال بد کی وجہ سے دھن چھا گئی ہے، ہمیں وہ دروازے پھر بند نظر آتے ہیں۔ ہم نیک صالح زندگی پر آ جائیں دروازے خود بخود کھل جائیں۔ لہذا ایک ماضی کی زندگی ہے اور ایک انسان کی حال کی زندگی ہے۔ ماضی کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، اور حال کے اعتبار سے دو کام کرے، ایک صبر دوسرا شکر، ایک صبر دوسرا شکر۔ جو نعمت ملے اللہ کا شکر ہے، میں تو اس قابل نہیں تھا، سمجھ رہے بات؟ یا اللہ میں اس قابل نہیں تھا، ماننا پڑے گی، یہ بات ماننا پڑے گی۔ جو کچھ مل رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے مل رہا ہے، سمجھ رہے بات؟ ماننا پڑے گی یہ بات، جو مل رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے مل رہا ہے۔ ھذا من فضل ربی، ہمارا کچھ نہیں ہے بھائی، ہمارے اندر ہے ہی کیا؟ ارے ہم خود اللہ کے ہیں، ہم خود اللہ کے ہیں۔ ذرا سا وہ حافظہ چھین لیتا ہے، آدمی یہاں رکھی ہوئی چیز نہیں اٹھا پاتا، ہاتھ میں ذرا سا لرزہ آ جائے آدمی اس چیز کو اٹھانے پر قادر نہیں ہوتا۔ آپ کی چیزیں تو اٹھا لے نا، آپ کی چیزیں تو اٹھا لے، اب ہمت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، تو جو کچھ بھی ہے یا اللہ آپ کا فضل ہے، یا اللہ آپ کا کرم ہے، ہماری کوئی کمائی کا ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اوپر احسان ہے نعوذ باللہ کہ ہمیں ہمارے کام کا بدلہ مل رہا ہے۔ باری تعالی ہم نے تو آپ کو کتنا راضی کیا ہم ہی جانتے ہیں، یہ تو آپ بغیر استحقاق کے دے رہے ہیں۔ ہر آدمی سمجھ لے میں تو اس قابل نہ تھا پھر بھی اللہ نے مجھے نوازا ہے، میں تو اس قابل نہیں تھا اللہ نے پھر بھی مجھے عطا کیا ہے۔ یہ انسان سوچتا ہے ارے جو کچھ بھی میرے پاس ہے میرے ہاتھ کی کمائی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہاتھ کی کمائی ہونے کے بعد